بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو جاری و ساری ہے۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے اور اس کے اندر جو مقدمہ جاری ہے تو اس کی ایک فصل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دیگر جو ضمناً چیزیں اور اعتراضات وغیرہ ہوں گے ان پر بھی نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا ففیہا فصول ثلاثۃ۔ بہرحال مقدمہ ان مبادیات کے بارے میں جن کا مقدم ہونا، جن کو یعنی شروع میں لانا، مقدم کرنا ان کا لازم ہے۔ کیوں لازم ہے بھائی ان کا کتاب کا مقدم کرنا؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں لام سے علت بیان کر رہے ہیں، لتوقف سے کہتے ہیں موقوف ہونے کی وجہ سے ان مسائل کا ان پر یعنی مبادیات پر ان مسائل کا چونکہ موقوف ہونا ہوتا ہے، انہی پر ہی وہ موقوف ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہوں گے تو آگے والی چیزیں سمجھ میں آئیں گی یا ان کا مطلب یا مقصد سمجھ آئے گا، تو لہٰذا یہ چونکہ علت تھی تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ مبادیات کے بارے میں ہے، ان مبادیات کے بارے میں جن کا شروع میں ہی ہونا ضروری ہے، تو اس لیے ان کو یہ مقدمے کے اندر ان کو آپ پڑھیں گے اور ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو اب ان کی تقسیم کری کیا ہوگی تو آگے بیان کرتے ہیں۔ ففیہا، تو اس میں یعنی یہ جو مقدمہ ہے تو اس کے اندر 3 فصلیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ مبادی اور مقدمہ ایک ہی معنی میں اس کو آپ لیں گے، یعنی ابتدائی باتیں جن کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ عام فہم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عام فہم انداز میں ان کو یوں سمجھیں کہ مبادی اور مقدمہ ایک ہی چیز ہے۔ کیا چیز ہے وہ ان کی پہلی تعریف لائن میں انہوں نے کر دی کہ جن پر وہ مسائل موقوف ہوتے ہیں تو ان کو مقدم کرنا، تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات تھوڑی سی آپ نے غور کرنی ہے کہ مسائل کا ان پر جو موقوف ہونا ہے تو بھائی کیوں ہے؟ تو اس کا انہوں نے حاشیہ نمبر 3 کے تحت بیان کیا ہے کہ اگر اس کو مطلب اس کی تعریف کا ہی نہیں علم ہوگا نا، کیونکہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا مبادی میں، تعریف علم کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ضروری ہیں اس میں، تو کہتے ہیں ان تینوں کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اگر شارع کو یعنی جو کتاب کو شروع کرنے والا ہے، جو نحو جس طرح ہم نحو پڑھ رہے ہیں تو ہم شروع نحو کرنے والے ہیں، اگر ہمیں علم کی تعریف ہی نہیں پتہ ہوگا تو گویا کہ ہم ایک ایسی چیز حاصل کر رہے ہیں کہ جو مجہول ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مجہول ہونا لازم آئے گا، اور جو چیز بندہ مجہول کو حاصل کرتا ہے تو یہ بیکار ہے، عبث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ تعریف اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اور دوسری رہی بات کہ غرض و غایت، تو کہتے ہیں غرض و غایت اگر نہ پتہ ہو تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں لا یزداد رغبت، اس کی رغبت جو ہے، اس کا جو شوق ہے وہ پھر نہیں بڑھتا۔ اگر کسی چیز کا فائدہ، اس کا غرض، اس کا مقصد پتہ چل جائے نا تو بندہ پھر کوشش کرتا ہے۔ آج کل سب کو اگرچہ نوکریاں نہیں بھی ملتی، جابز نہیں ملتی، لیکن پھر بھی ایک مقصد ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ یار میں فلاں ڈگری کر لوں گا، فلاں ڈپلومہ کر لوں گا، فلاں کر لوں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، تو وہ بہت جان مارتا ہے اس میں نا، بہت محنت کرتا ہے۔ تو یہی ہے، اگر اس کا مقصد ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر اس کی وہ رغبت نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات کہ اس کا غرض کیا ہے؟ موضوع۔ ٹھیک ہے، غرض تو ہوگی، تو موضوع جاننا کیوں ضروری ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر علم کا موضوع نہیں پتہ ہوگا نا تو پھر بندہ فرق نہیں کر سکے گا 2 علموں کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک فقہ بھی ہوتی ہے، ایک اصول فقہ بھی ہوتی ہے، تو اب سننے میں تو نام تو تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، صرف اصول ایک ساتھ ایک زیادہ ہے، لیکن جب بندہ ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے کتابوں کو، تو اگر اس کو مین موضوع ہی نہیں پتہ تھا بھائی یہ کس موضوع پر ہے، یہ کس موضوع پر ہے، مسائل اگرچہ اندر میں ملتے جلتے ہیں چند، ٹھیک ہے، اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے چند جگہ پر، لیکن اگر موضوع نہیں پتہ ہوگا تو وہ فرق بھی نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح صرف نحو ہے، دو علم علیحدہ ہیں، تو اب اگر ان کا بھی موضوع نہیں پتہ ہوگا تو وہ جناب عبارت پڑھتے ہوئے اس کو جب پوچھا جائے تو وہ کبھی صرف بتا رہا ہوگا، کبھی نحو بتا رہا ہوگا۔ کیوں؟ بھائی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صرف ہوتی کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، اس کا جناب نحو کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ تو یہ موضوع پر ہی موقوف ہوتا ہے، موضوع پتہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں آسانی سے کلیئر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا یہ توقف کی تحت جو 2-3 باتوں کو نیچے دیا ہوا ہے۔ اچھا، آگے انہوں نے جو کہا نا کہ 3 فصلیں ہوں گی یہ جو مبادیات پر، تو ان کی بھی نیچے انہوں نے تقسیم کاری بیان کی ہے کہ فصلیں یعنی 3 فصلیں آگے آ رہی ہیں نا۔ فصل 1 تو یہ ابھی ہم جو پڑھیں گے اس سبق میں اندر، تو اسی طرح 2 بعد میں آنے والی ہیں، تو ان دونوں میں کیا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں فصل جو اول ہے تو یہ اس کے اندر علم نحو کی تعریف ہے،
ٹھیک ہے، اسی طرح غرض اور موضوع، یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہوں گی. اور جو فصل ثانی ہے آگے والی جو فصل آئے گی تو اس کے اندر یہ کلمہ اور اس یعنی اسم فعل و حرف یہ جو اقسام ہے نا تو ان کے تحت باتیں آئیں گی، ان کی تعریفات وغیرہ. فصل ثالث جو آئے گی آخر میں تو اس کے اندر کلام کی تعریف اور اس طرح کی چند باتیں ہوں گی. تو اس طرح یہ 3 فصلوں کے اندر ہمارا مقدمہ کلیئر ہوگا. ان کے بعد پھر ہماری جو نحو کی جو ترتیب ہے وہ باقاعدہ شروع ہو جائے گی، مرفوعات وغیرہ، ٹھیک ہے نا، اس طرح آگے چلتے ہوئے. تو اب فصل کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی، لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر معنی ہے القطع، کاٹنا، قطع کرنا. تو چونکہ یہ جو فصل ہوتی ہے جس طرح سبق کے اندر پڑھ رہے ہیں تو یہ فصل جب آتی ہے تو یہ بھی پچھلے جو احکام چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور آگے جو باتیں آنے والی ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک فاصلہ کر دیتی ہے اور ایک حد بندی باؤنڈری لگا دیتی ہے کہ بھائی وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ ہے. تو یوں اس کو فصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الحاجز بین الحکمین، 2 حکموں کے درمیان جو رکاوٹ بننے والی ہوتی ہے نا اس کو فصل کہتے ہیں. تو یہ جو فصل اول ہے تو اب اس کی ترکیب بھی ذہن میں رکھیے. اس طرح فصل جگہ جگہ پر لکھا ہوتا ہے تو یہاں پر انہوں نے حاشیے میں اس کی وضاحت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں، فصل لکھا ہو یا کوئی اور تو ھذا فصل اول یا ھذا فصل ثانی، ٹھیک ہے، اس طرح آگے باتیں آئیں گی. تو اس طرح مبتدا پھر ان کو آگے خبر بنا کر یہ جملہ پورا کیا جاتا ہے. اچھا آئیے سبق کی طرف. فصل النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء. نحو ایسے اصول، ایسے چند قاعدے، ایسے چند اصول جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے 3 کلمے، ٹھیک ہے 3 کلمے، یہ بات آگے آ رہی ہے اسم فعل حرف، ان کے آخر کے احوال کو جن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اب پہچانا جاتا ہے تو اس کی بھی کئی پہچاننے کی طریقہ کار ہوتے ہیں تو اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں کس حیثیت سے. کہتے ہیں من حیث سے، اس حیثیت سے. کس سے؟ اعراب اور بنا، یعنی مورب اور مبنی. اعراب سے مراد ہے مورب، بنا سے مراد مبنی، یعنی ان کی پھر آگے باتیں آئیں گی. ٹھیک ہے، اردو میں پڑھ چکے ہیں کہ مورب اور مبنی کیا چیزیں ہوتی ہیں تو اسی کی یہاں بات کر رہے ہیں. مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے ان تینوں کے کلموں کے جو آخری حرف کی آخری حرکت ہوتی ہے نا تو ان کے اوپر جو پہچان ہوتی ہے، ان کے ذریعے جو چھان بین ہوتی ہے تو وہ اس علم کے ذریعے ہوتی ہے. اور اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا فائدہ ہوتا ہے آگے اس پر عطف کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَكَيْفِيَّةِ تَرْكِيبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ، بعض کا بعض کلمے کے ساتھ جو ترکیب ہے، ترکیب کا ترجمہ یہاں کریں گے ملانے کا طریقہ. تو بعض کا بعض کے ساتھ جو ملانے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اندر ہی مطلب ملتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جس طرح آپ یوں سمجھیں کہ نحو جو ہے، اب ایک بندہ مکان جب بناتا ہے نا تو مکان سے پہلے کیا ہوتا ہے، ان کو الگ الگ چیزیں درکار ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا مکان بھی اگر بنانا نا اس کے لیے اینٹیں بھی چاہیے ہوں گی، سیمنٹ، بجلی، ٹھیک ہے، اسی طرح سریا، یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں علیحدہ جو اکٹھی کرتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے گویا کہ علم صرف. کیونکہ علم صرف کے اندر بھی ہم چیزیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سیگے بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ چیزیں کرتے ہیں نا. تو اس علم صرف کے اندر بھی بالکل یہی مثال سمجھیں آپ مکان والی کہ ان کے اندر ہم ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نحو کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں کہ بعض کو بعض کا ساتھ ملانے کا طریقہ. ٹھیک ہے، تو یہ نحو کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح مکان کے لیے ہم پہلے علیحدہ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں تو پھر ان کو ایک ترتیب دیتے ہیں. تو جو ترتیب دیتے ہیں تو گویا کہ یہ نحو ہے، اور جو بناتے ہیں علیحدہ چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گویا کہ صرف کے طور پر آپ اس کو لیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی یہ ابتدائی اس کا ترجمہ ہوا. تو اب اس کے تحت جو چند باتیں ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے ہے نحو. نحو کے آپ نے کئی معنی جو ابتدائی کتابیں دیکھی ہیں تو ان کے اندر 2-3 معنی دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، مثال، کنارہ وغیرہ اس طرح. تو یہاں پر حاشیے کے اندر انہوں نے غالباً 9 معنی بیان کیے ہیں. تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک اچھی معلومات ہیں، انشاءاللہ آپ کا بھی جذبہ بڑھے گا اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے، حاشیہ پڑھنے کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اس نیت سے میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو انشاءاللہ سماعت فرمائیے کہ نحو کے کہتے ہیں یہ 9 معنی اس کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے وہ معنی بیان کرتا ہوں. مثالیں آسان ہے، آپ کو مطلب سمجھ میں آ جائیں گی. سب سے پہلے ہے قصد کرنا، یعنی جہاں پر بھی لفظ لکھا ہوگا نا نحو تو ان 9 معنی میں سے کوئی بھی فٹ ہو سکتا ہے وہاں پر، ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی بھی ثواب دید پر ہے، آپ کی جو مطلب ذہن پر ہوگا کہ کیا یہاں پر فٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے الگ الگ مثالیں دی ہیں. تو اب جیسے نحوت نحون ہے
تو اب یہاں پر یہ 9 معنی میں سے آپ ایک ایک کر کے فٹ کرتے جائیں تو جو آپ کے مطابق ترجمہ صحیح دے رہا ہو تو پھر یوں سمجھیں کہ یہاں پر وہی مراد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 9 مثالیں ہیں آپ ان کو اپنے طور پر بھی الگ الگ فٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو جو جہاں پر فٹ آ رہا ہو تو بالکل آپ کا وہ معنی وہاں پر درست بن رہا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ جناب یہاں جو مثالیں دی ہوئی ہیں بالکل یہ اسی ہی طرح ہے, اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو جو بھی آپ کے درست ہو رہا ہو تو وہ چل جائے گا. اچھا, اس مثال میں قصد کے معنی میں, ٹھیک ہے, تو یہ ساری مثالوں کا اسلوب آگے انہوں نے, میں ایک دفعہ ایک مثال پہ سمجھا دیتا ہوں کہ نحوت نحون جو ہے نا, تو یہ یہاں پر نحوت جو ہے یہ قصدن کے جو معنی میں نا, تو آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے مثال, یعنی پوری مثال چینج کر کے بھی لکھی ہوئی ہے قصدت قصدن. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ہر ایک کے حوالے سے ہوگا تو آپ کو ترجمہ کرنا بھی آسان رہے گا. اچھا, دوسرا جو معنی ہے اس کا کہتے ہیں مثل کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے, جیسے رأیت رجلا نحو کا. ٹھیک ہے, اسی طرح الثالث صرف کے معنی میں یعنی پھرنے کے معنی میں. ٹھیک ہے, جیسے نحوت بصری الیک, میں نے آپ کی طرف آنکھوں کو پھیرا. ٹھیک ہے, نمبر 4 اور جانب کنارے کے میں. ٹھیک ہے, یعنی ایک طرف جس طرح ہوتا ہے. سرت الی نحو داری کا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آگے انہوں نے جملہ اس کا لکھا ہوا ہے. اسی طرح 5واں ہے نو کے معنی میں. ٹھیک ہے, نو قسم. ٹھیک ہے, ایک ڈش, مطلب جس طرح ڈش کی اقسام ہوتی ہے نا, تو یہاں پر جیسے آگے مثال دے رہے ہیں اکلت ثلاثۃ انحاء من الطعام, یعنی میں نے کھانے کی 3 قسمیں کھائیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر نو یہ نحو کے معنی, نحو جو ہے نو کے معنی میں. چھٹا معنی ہے مقدار کے معنی میں. جیسے آگے مثال دی جاءنی جیش نحوہم الف, یعنی میرے پاس ایسا ایک لشکر آیا کہ جن کی جو مقدار ہے, نحو سے مراد مقدار, تو آگے انہوں نے بھی لکھ دیا کہ جن کی مقدار 1000 ہے. 7واں جو معنی ہے قبیلے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے نحو لفظ, جیسے نظرت الی نحو بنی تمیم. ٹھیک ہے, بنی تمیم, یہ بنو تمیم قبیلہ ہے, تو وہ کہتے ہیں بنو تمیم قبیلے کی طرف میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گئے 7. 8واں لکھا ہوا ہے شعر کے نیچے. ٹھیک ہے, اب یہ جتنے 7 یہاں تک ہو گئے نا, تو یہ 7 کے ساتھ انہوں نے اس شعر میں بھی لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا. آگے 8واں اور اس کے تحت بہت زبردست فضیلت بھی ہے, اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے. والثامن, اور 8ویں کہتے ہیں الصیانۃ, نحو کا لفظ لکھا ہو اور صیانت کا معنی بھی دیتا ہے بعض کا, جیسا کہ کہتے ہیں کما نوکیلا انہ, جیسا کہ منقول ہے. اب یہ روایت جو ہے نا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے, یعنی ان کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی. تو بہرحال فضیلت کیا ہے کہتے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اذا جاء النحویون, جب نحوی آئیں گے, یوم القیامت, قیامت کے دن, یقال فی حقہم من جانب اللہ تعالی, تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے حق میں یہ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا, وہ آگے جملہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ملائکتی, اے میرے فرشتوں, انہم, ان کو بچاؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ معنی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر, اوپر سیانت کا معنی بچانا کا, تو یہاں پر وہی کریں گے, اے میرے فرشتوں ان کو بچاؤ. یہ ناصرہ سے آتا ہے من الناری, آگ سے بچاؤ, جیسا کہ انہوں نے میرے کلام کو خطا سے بچایا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جو فضیلت بھی ہے اور یہاں پر یہ سیانت کا معنی بھی استعمال ہوا. اچھا 8 ہو گئے. 9واں ہے اعراض کے معنی میں, یعنی لفظ نحو لکھا ہو تو اعراض کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے کہتے ہیں ثم یتنحا, یتنحا, یہ تھوڑا سا آپ کو نحو تو لفظ نہیں نظر آ رہا ہوگا, مطلب جس طرح نون ہا واو ہے, لیکن یہاں پر یا اس کی جگہ آ چکی ہے, تو یہاں پر اصل میں نون ہا واو ہی تھا. تو ثم یتنحا عن ذلک المکان, تو اس کا معنی کیا بنے گا, چونکہ کیا بتایا ہے اعراض کا معنی, اس کا آگے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یتعرض عنہ, مطلب وہاں سے وہ جھکا, اس نے یہاں سے اعراض کیا. ٹھیک ہے, اس جگہ سے. ٹھیک ہے, اس معنی میں یہاں پر ہوگا. اچھا اب آگے یہ جو تعریف بیان ہوئی نا, تو تعریف کے تحت بھی کچھ چیزیں ضروری تھیں, وہ میں نے سمجھا کہ یہاں پر عرض کر دوں. تو یہ جو بھی تعریف ہو نا اس کے تحت یہ باتیں کی جا سکتی ہیں نا. ٹھیک ہے, اور ہر تعریف کے اندر یہ تقریباً باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر باتیں آگے ہوں گی, یہ جو تعریف پوری آپ نے سنی ہے نا کہ علم بھی اصول یعرف بہا, یعنی آخر تک, تو ان میں جو چیزیں شامل ہیں تعریف کے اندر, تو یہ کیوں شامل ہیں, تو اس کو کیوں شامل کیا گیا, تو کیوں نہیں کیا گیا, تو اس کی بات نیچے ہوتی ہے. تو اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے جنس, جنس, اور جنس کے بعد ہوتی ہے فصل. ٹھیک ہے, تو جنس اور فصل, یعنی فصل کو فصول بھی کہتے ہیں کہ جنس اور فصول. جنس جب لفظ تعریف میں شامل ہوتا ہے نا, لفظ جنس, یعنی کوئی بھی جنس کے درجے میں ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کئی چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اس کو جو سمجھیں, ایک بندہ کہتا ہے جی کلاس میں ساتھ پوچھتے ہیں کہ جناب جنہوں نے میٹرک کی ہوئی ہے وہ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ کون ہیں, ہاتھ کھڑا کر لیں.
تو اب جناب 20 بچوں کی تعداد تھی، تو جن میں سے میٹرک کرنے والے تھے وہ کتنے تھے 15 نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اب یہ درجہ جنس میں تھا، اس میں سب شامل ہو گئے، چاہے جنہوں نے میٹرک سائنس سے کی ہو یا آرٹ سے کی ہو یا کسی انداز میں بھی کی ہو، اس میں مطلب سب شامل ہو گئے۔ تو یہ تھا درجہ جنس میں۔ لیکن پھر استاد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جس نے سائنس کے ساتھ میٹرک کی وہ کھڑے ہو جائے۔ اب انہوں نے جو ساتھ میں فصل لگائی جس سے چیزیں علیحدہ ہو گئیں، ٹھیک ہے، مطلب جو آرٹس اور سائنس والے تھے دو ہی اس کو آپ سامنے رکھیں، تو سائنس اور آرٹس والے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فصل بعد میں لگائی نا، فصل کے سائنس والے، تو یہ فصل جو لے کے آئے تو اس نے چیزوں کو نکال دیا دوسری چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ابھی باتیں ہونے والی ہیں کہ یہ کہا تو یہ نکل گیا، یہ کہا تو یہ نکل گیا، یہ کہا تو یہ شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنس اور فصول کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بارہا جگہ پر یہ تعریف کے اندر فائدہ دے گا۔ تو یہ جو پوری تعریف ہم نے آپ پڑھی ہے، تو اس کے اندر جو جنس کے درجے میں ہے نا، جس طرح میں نے میٹرک کی مثال دی شروع میں، تو یہ سب سے پہلے آپ نے صیغہ دیکھا ہوگا علم باصول، یعنی ایک ایسے اصول کا جاننا ہے۔ تو جب یہ کہا نا، تو یہ درجہ جنس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کس کو شامل کیا؟ اس نے نحو کو بھی شامل کیا، یعنی اس کے اندر نحو بھی شامل ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ نحو کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ تو شامل ہونی ہی ہونی ہے، لیکن اور بھی چیزیں شامل ہوگی جن کو اصول کے ذریعے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس کے اندر کافی چیزیں شامل ہوگی تو اب بھائی اب شامل چیزیں ہوگی تھیں، ان کو نکالنا بھی تو تھا، تو اب پھر ایک ایک کر کے ان کو نکالیں گے۔ تو پھر آگے جو انہوں نے قید لگائی نا، یعرف بہا احوال، یہ والی جب قید لگائی تو یہ فصل اول ہے، ٹھیک ہے۔ اب فصلیں 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں، مطلب جتنی بھی آپ وہ مصنف یا تعریف کرنے والا لگا سکتا ہے، جب تک تعریف جامع معنی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فصل اول ہے، اس میں تقریباً میرے خیال میں 4 فصلیں آئیں گی۔ تو فصل اول یہ ساری چیزیں حاشیے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس سے کیا چیزیں نکلیں جب احوال کی قید لگائی؟ تو کہتے ہیں اس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے کلمے کے احوال نہیں پہچانے جاتے بلکہ ذات پہچانی جاتی ہے۔ احوال اور ذات میں فرق ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ذات جس میں پہچانی جاتی ہے علم صرف ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے یہ خارج ہو گیا۔ اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں جس سے کلمے کے معنی پہچانے جاتے ہیں، علم منطق، علم معنی، ٹھیک ہے، علم بیان وغیرہ جو بلاغت کے اندر، تو یہ چیزیں اس سے خارج ہوگی۔ پھر قید کی ضرور مزید تھی، تو وہ آخر الکلیم ثلاث جو آگے والا جملہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، تو یہ جب لگائی نا تو یہ دوسری فصل ہے۔ اس سے کون کون سے کلمے خارج ہو گئے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کیا لگایا قید؟ آخر، یعنی 3 کلموں کے آخر کے احوال۔ حالانکہ جو لغت ہے یا اسی طرح وہ دیگر جو علوم ہیں تو ان کے اندر آخر کا نہیں بلکہ درمیان کا یا کچھ اور پہچانا جاتا ہے، تو اس طرح اس قید سے وہ بھی نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو علم فقہ ہے تو فقہ کے اندر بھی تو پہچانا تو جاتا نا کچھ نہ کچھ، لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی جو 3 کلموں کے آخر والی قید گئی نا، تو چونکہ پھر اس قید سے وہ بھی نکل گئے۔ پھر ایک اور قید گئی من حیث الاعراب والبناء والی، یہ تیسری فصل چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا چیزیں خارج ہو گئی؟ تو کہتے ہیں جس سے کلمات کے احوال معلوم ہوتے ہیں مگر با اعتبار معرب و مبنی ہونے کے نہیں، یعنی اس سے وہ علم خارج ہو گیا جس سے کلمات کے احوال تو معلوم ہوتے ہیں مگر معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر آپ مثالیں دیکھ رہے ہوں گے، یہ علم جو عروض ہوتا ہے، یعنی علم قوافی تو ہو گیا نا، یہ مطلب شعر و شاعری والا یہ علم ہوتا ہے، تو ان کے اندر یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ دیگر انہوں نے جو مثالیں دی ہوئی ہیں، ہندسہ، حساب، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس سے اوپر علم عروض اور علم قوافی، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ان سے نکل گئیں۔ اب آگے ایک اور چیز انہوں نے قید لگائی، کیفیت ترکیب، یعنی آخری جو قید آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جب لگائی تو اس سے کیا چیزیں خارج ہوئیں؟ تو کیفیت ترکیب، یہاں پر یہ جو نحو کے اندر تو ملانے کا مطلب طریقہ کار ہوتا ہے نا، ملان ایک چیز کو دوسری چیز کے ملانے سے یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، تو اس سے جو نہیں ملتی نا، یعنی یہ تو مرکبات کی بات ہوگی، تو جس سے مفردات کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، نہ کہ بعض کلمات کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ ہو، جیسے علم ہندسہ، ٹھیک ہے، اس میں ابجد یعنی علم ابجد ہو گیا، اس میں حساب ہو گیا، تو اسی طرح دیگر جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس سے نکل جائیں گی کیونکہ ان کے اندر یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، ان میں مطلب تنہا چیزیں بھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ترکیب بعض کی ترکیب یہ والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یہ انہوں نے اس کو یہاں پر قید لگا کر خارج کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں آپ مزید نیچے دیکھیں گے تو آپ کو مزید مل جائیں گی۔ تو بہرحال آگے آئیے، اس علم کی غرض، ٹھیک ہے، والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطاء اللفظی فی کلام العربی، کلام عرب میں خطائے لفظی سے ذہن کو بچانا، ٹھیک ہے۔ غرض اس سے کیا ہے؟ تو اس علم کی، علم نحو کی غرض کہتے ہیں ذہن کو بچانا ہے،
کس سے کہتے ہیں؟ خطائے لفظی سے، جو کلام عرب میں ہونے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کلام عرب کی کیا لگا کر دوسرے کلام کو مطلب خارج گویا کہ کر دیا انہوں نے۔ تو اسی طرح اعتراض یہاں پر یہ بن سکتا ہے، جو کہ حاشیے میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، کہ صیانت ذہن کیوں کہا؟ حالانکہ جو غلطی ہوتی ہے کلام عرب، مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں زید قائمن، ٹھیک ہے، زید قائمن سے زید قائمن، تو یہ تو جو غلطی ہوئی ہے یہ تو میری زبان سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ذہن سے تو نہیں ہوئی۔ تو یہ انہوں نے جو صیانت ذہن کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ زبان کہنی چاہیے تھی، یہاں پر لسان کا لفظ ہونا چاہیے تھا، یعنی اس طرح کا اعتراض ہوا۔ تو اس کا بھی جواب انہوں نے حاشیے میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے دو طرح جواب دیے، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے نا وہ ایک محذوف ہے، ٹھیک ہے، یعنی محذوف عبارت کیا ہے؟ یعنی یوں تھا صیانت مترجم الذہنی، ذہن کی جو مترجم ہوتی ہے، تو یعنی ذہن کا جو ترجمہ کرنے والی، ٹھیک ہے، مترجم یعنی ترجمہ کرنے والی، تو کون ہے وہ زبان ہوتی ہے۔ ذہن کے اندر کچھ ہے آئی، جس طرح میں بول رہا ہوں تو میرے ذہن میں تھیں چیزیں تو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، تو یہ زبان جو ہے یہ مترجم ہے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کر رہی ہے ذہن کا، یہ گویا کہ اس کا ٹرانسلیٹر ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ موضوف ہے، تو یہ موضوف گویا کہ جو مقدر ہوتا ہے وہ ملفوظ کی طرح ہوتا ہے، تو مطلب یہ اصل میں وہی ہے، زبان کا ہے کہ گویا کہ وہی مراد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ حقیقتاً ذہن ہی سارا کچھ ہوتا ہے، زبان ہی حکمن ہوتی ہے، تو حقیقتاً کو مراد جب کہہ دیا، وہ جب ذکر کر دیا تو گویا کہ زبان بھی تحت میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر جو ایک اعتراض بنتا ہے تو وہ انہوں نے نیچے ذکر کیا ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ غرض کہتے ہیں کسے، کہ اس کی بھی تعریف آپ دیکھ رہے ہوں گے، غرض کہتے ہیں ما یصدر الفعل عن الفاعل لاجلہ، فاعل سے جو فعل جس وجہ سے صادر ہو نا تو اسی کو غرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو مقصد ہو۔ تو یہاں پر بھی اسی معنی میں لیں گے غرض، کہ کس مقصد کے لیے اسے فعل صادر ہوتا ہے، تو اس کیا مقصد ہے وہ صیانت ذہن سے آپ نے پڑھ لیا۔ اچھا آگے ہے وہ موضوعہ الکلمۃ والکلام، اس علم کا، علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر بھی اعتراض جواب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی موضوع تو ایک ہی ہوتا ہے، دو چیزیں ہوں گی موضوع، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نحو بھی دو شے ہیں، ٹھیک ہے، عام فہم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کلمہ کلام یہ دو چیزیں ہیں، تو لہٰذا موضوع تو ایک شے کا ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دو چیزیں تو اس سے لازم آئے گا دو موضوع ہیں تو دو چیزیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواب اس طرح نہیں ہے، مطلب یہ اعتراض آپ کا درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو واحد کی نظر میں ہے، ٹھیک ہے، وَهُوَ واحد بالنظر الی ذات، یعنی ذات کی طرف اس کی نظر کریں گے نا تو یہ ایک ہی ہے، اگرچہ کہتے ہیں یہ انواع کی طرف اس کو نظر کریں گے تو متعدد ہوگا۔ اس کی انہوں نے مثال سمجھانے کے لیے انہوں نے دیا ہے، یہ جو اصول فقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی مطلب قرآن و حدیث، ٹھیک ہے، اسی طرح سنت وغیرہ، تو یہ جو ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں چار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آگے اس کی انواع کی طرف نظر کریں تو تقسیم بڑھ جاتی ہے، تو یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے آگے نیچے اور بیان کی کہ تعدد بھی دو قسم کا ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے، معنوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظی مطلب ایک دیکھیں، ایک بندہ کہتا ہے یہ بالغ و عاقل ہے، یعنی دو بالغ اور عاقل دو لفظ بیان کیے نا، ٹھیک ہے، اور لفظیات فقط، یا پھر کہتے ہیں کہ جیسے جالس و قائد، جالس بیٹھنے والا اور قائد بیٹھنے والا، دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو اعتراض آپ کا بنتا ہے وہ لفظی اور معنوی طور پر دونوں فرق ہونا، جس طرح بالغ اور عاقل یہ دونوں علیحدہ علیحدہ شے ہوتی ہیں، لیکن جالس اور قائد یعنی بیٹھنے والا دونوں کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر جو مراد ہے نا، جو الکلمۃ والکلام، یہ دوسری قبیل سے ہے، ٹھیک ہے، اور جو ممنوع ہے وہ پہلی قبیل سے ہوتا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جو کچھ بھی سنا سمجھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا مسٹیک ہو گئی ہو تو ضرور ہمیں واٹس ایپ پر اطلاع دیجیے، انشاءاللہ اس کو درست کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔